إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزوا الله عنكم رجسا أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشييعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق کہ وتواصوا بالصبر. صلوات ارشاد فرماتے ہیں. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانوادہ عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و صاحب باوفا، کل کی تقریر جس مرحلے پر اختتام کی منزلوں میں پہنچنے کی سعادت پائی تھی، وہیں سے چند جملوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں چند جملے بعنوان معرفت امام عرض خدمت کیے جائیں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موسم کی وجہ سے لوگ دیر سے آ رہے ہیں یا اقلیت میں ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سرکار، بہت سی بستیاں، اکثر بستیوں میں ایسا ہوتا ہے سرکار کہ وہاں لوگ ہمارے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خطیب کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک بار سیٹ کر کے چھوڑ دیں، بار بار اس میں ٹچ نہ کریں، بس ایک بار سیٹ کریں. اور یہ کام تو سرکار میرے آنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات میں چل کے عظمت محمد والے محمد پر پڑھیں آپ حضرات. بہرحال میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات تھوڑے قریب ہیں اور قریب یہاں بالکل پاس میں جگہ لے آئیں، کیونکہ جب مجلس شباب کی منزلوں پہ ہوتی ہے پھر باہر سے اشارے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لحاظ اور چیز کا بھی سے لحاظ کریں، تھوڑا تھوڑا قریب آپ حضرات آ جائیے. چونکہ مسئلہ یہ کہ سرکار بعد میں آنے والے پریشان کرتے ہیں، تو لہٰذا جو صف اول میں آ گئے ہیں تو اور تھوڑا قریب آ جائیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر.
अज़ीज़ान मोहतरम, कल की मजलिस में एक मरहला मैंने आप हज़रात की खिदमत अक़दस में रखा था कि अगरचे आप चाहते हैं कि आपको मार्फत इमाम हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि जब तक ख़ुद के अंदर इंकिसारी नहीं आएगी, जब तक कि ख़ुद के अंदर झुकाव नहीं आएगा। चूँकि आपने देखा होगा जब किसी दरख्त पे फल आ जाते हैं तो फल आने के बाद दरख्त अकड़ता नहीं है बल्कि झुक जाता है। तो लिहाजा शराफत का दायरा ये है कि अगर अल्लाह दौलत दे दे, इज़्ज़त दे दे, शरफ़ दे दे तो अकड़ो नहीं, अकड़ के तुम अपने आप को ज़िंदा कहोगे, अली और कुरान तुम्हें मुर्दा कहेंगे। अपनी निगाह में ज़िंदा होना और है, अली की निगाह में ज़िंदा होना और है। अपनी निगाह में शिया होना और है, अली की निगाह में शिया होना और है। अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे आप देखें जैसे ही फलक पर अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार होता है तो सबसे पहली चेंजिंग जो हमारे अंदर आती है वो ये आती है कि हमारा लिबास बदल जाता है। हम रंगीन लिबास को बालाए ताक रख देते हैं और सियाह लिबास को ज़ेब तन कर लेते हैं। लेकिन मोमिनीन भावनगर इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि लिबास बदलने का नाम मुहर्रम नहीं है, किरदार बदलने का नाम मुहर्रम है। मिजाज बदलने का नाम मुहर्रम है, अपनी एक्टिविटीज़ को बदलने का नाम मुहर्रम है, अपनी इंटेंशन को बदलने का नाम मुहर्रम है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे कायद के मानने वाले हैं, हम ऐसे रहबरों के मानने वाले हैं, हम ऐसे लीडरों के मानने वाले हैं, हम ऐसे बिला फसल खलीफा के मानने वाले हैं कि जो बिल्डिंगों में एलिवेशन के कायल नहीं है, किरदार में एलिवेशन के कायल है। जो बिल्डिंगों में बुलंदी को नहीं देखते, किरदार में बुलंदी को देखते हैं। बहरहाल ये माइक की आवाज़ बीच में बार बार कट हो रही है और सही हो रही है। तो देखिए मजलिस तो करीब मुझे 55 मिनट 1 घंटा पढ़ना है, तो चाहे तो आप इस माइक को हटा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिहाज से इतना बड़ा मजमा भी नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ ना पहुंचा पाऊँ। अगर मेरे लिहाज से 500 आदमी का भी मजमा होता तो अल्लाह ने इस आवाज़ को इतनी ताकत दी है कि मैं 500 आदमी तक अपनी आवाज़ को पहुंचा देता। गुजारिश है इसको एक बार में सेट कर दें, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात। आप सलवात पढ़ते रहिए, आप खामोश हो रही भी बस बच्चे, बस बिल्कुल छोड़िए। बिल्कुल बेदार रहिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का मौजू आपके पेश नज़र है और मजलिस का मौजू आपको हिफ्ज़ भी हो चुका है। लेकिन एक चैलेंज हो जाता है ख़तीब के लिए कि जब ख़तीब मिंबर पे आ जाए और अगले दिन कुछ नए चेहरे नज़र आ जाएं, क्योंकि मसला ये बन जाता है, ख़तीब इस फिक्र में लग जाता है कि कल की जो गुफ्तगू छूट गई है वो आपको कैसे समझाई जाए। बहरहाल मैं ज़ुबानी वर्जिश करूँगा, आप ज़हनी वर्जिश करिएगा, तो इंशाअल्लाह कुछ हद तक हो सकता है कि कल की गुफ्तगू से आप लोग रिलेट हो जाएं। चूँकि मजलिस का मौजू ही मार्फत इमाम है और मार्फत के कुछ ज़रिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हमें बताए हैं कि अगरचे हमारी मार्फत हासिल करना चाहते हो तो हमारी मार्फत कैसे हासिल होगी। क्योंकि जब मौला के चाहने वाले जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद से खुद मौला ने फरमाया था, ए कुमैल, ये जो नाम आया है ना कुमैल इब्न ज़ियाद, ये कुमैल इब्न ज़ियाद जो आया है, ये इब्न ज़ियाद शजरा खबीसा वाले नहीं हैं। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआए कुमैल पढ़ते हैं, ये अच्छे और जाहिर सी बात है, आप तो माशाल्लाह बाफहम लोग हैं। जो मौला के पहलू में बैठ जाए वो अच्छी नस्ल का होता है। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं तो आपको आपका शरफ बता रहा हूँ ना। मैं तो आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आइम्मा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आप उनके पहलू में बैठे हुए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है सरकार, बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं जो मौसम की बिना पर और बीमारी की बिना पे मजलिस में नहीं आ पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदतन मजलिस में नहीं आते। ये उनकी आदत नहीं है, इस आदत का दूसरा नाम ही फिरौनियत है।
ہاں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں مجبوری والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ عادتاً فرش اعضاء پر نہیں آتے وہ یہ مت سوچے کہ ہم فرش اعضاء پر نہیں گئے، وہ یہ مت سوچے کہ ہم مجلس میں نہیں گئے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ آج ہم نے ایسا کیا کھا لیا کہ فرش اعضاء نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا. ایک صلاۃ بھیجے محمد وآل محمد پر. ذرا مل جل کے پڑھے، مل جل کے، آواز سے آواز ملا کے. سلامت رہیے. تو اگر کوئی صاحب سلامت رہیے، اگر کوئی عمدن جان بوجھ کے مجلس میں نہیں آئے تو وہ یہ مت سوچے کہ ہم گئے نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ آج ہم نے ایسا کیا کھا لیا کہ فرش اعضاء نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا. یہاں بیٹھنا بھی شرف کی بات ہے. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ فرش اعضاء ہے کیا. یہ فرش بھائی یہ دیکھنے میں فرش ہے، حقیقت میں عرش ہے. ہاں یہ حقیقت بھائی تو فرشتوں سے پوچھئے نا. یہ الحمدللہ حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے اذن خدا لے کر فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی. تو آپ سوچئے نا، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے کتنی مرتبہ آپ کو فرش اعضاء پر آنے کا شرف دے دیا ہے. تو بعنوان معرفت امام گفتگو ہو رہی ہے. تو جب امام نے خود اپنی لسان مبارک سے جناب کمیل سے کہا، اے کمیل، اللہ کے تمام احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے غدیر میں دین مکمل ہونے پر بھی ہمارے درمیان قرآن کو چھوڑ دیا. قسم خدا کی حضور والا فضائل کے وہ گوشے آپ کے حضور میں اس عشر مجالس میں عرض خدمت کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے. علامہ قازوین قزوی عراقی کی کتاب الکلام الامام العلی فی آخر عمر شریف، مولا نے اپنی شہادت سے 2 مہینہ 10 دن قبل انتخاب کیا تھا چند لوگوں کا، جس میں سے جناب ہلال کا نام ہے، جناب کمیل کا نام ہے، جناب سلمان کا نام ہے، جناب ابو ذر کا نام ہے، جناب میثم کا نام ہے. کیوں انتخاب کیا؟ مولا نے کہا تھا تم لوگ بیٹھو، یہ اس لیے کہ یہ اونٹ بھیڑ بکریوں کے چروا مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے. یہ سوال نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے سوال کرو تاکہ میں تمہیں بتا دوں. تب پلٹ کے جناب کمیل نے کہا تھا مولا ہماری کیا حیثیت کہ ہم آپ سے سوال کریں. مولا نے کہا کمیل گھبرانا نہیں، اگر تم آج سوال نہیں کرو گے تو ہمارے شیعوں تک ہمارے فضائل کیسے پہنچیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ فضائلوں کی اہمیت کیا ہے. اور میں اس کتاب کے حوالے سے بھی آنے والی مجلس میں گفتگو کروں گا کہ یہ کتاب کب، کیسے اور کن حالات میں لکھی گئی، اور کتنی آسانی سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتنی آسانی سے فضائل آپ تک پہنچ رہے ہیں. یہ کتاب کا پس منظر جب بیان کیا جائے گا تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل دماغ گھبرائیں گے کہ کن حالات میں اس کتاب کو لکھا گیا. ابھی کتاب کا منظر نہیں، بعنوان معرفت امام گفتگو ہے، جملوں کو سن لیں. مولا نے کیا فرمایا، اے کمیل، اللہ کے تمام احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے اس نے غدیر میں دین مکمل ہونے کے باوجود تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ دیا. مولا اب جب مولا نے کہا سوال کرو، کیونکہ 25 سال کے تھے جناب کمیل، پورے عرب میں جیسے سوال جناب کمیل کرتے تھے ایسے سوال کوئی کرتا ہی نہیں تھا. بات سے بات کو نکالنا، یا ہماری اردو زبان میں محاورتاً کہا جاتا ہے بات کی کھال نکالنا. جو جناب کمیل کو انتخاب کیا گیا سوال کرو، جیسے میرے مولا نے کہا کہ اللہ کے تمام احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے غدیر میں دین مکمل ہونے کے باوجود تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ دیا. پلٹ کے جناب کمیل نے کہا، اے میرے مولا، ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا اللہ سے، جملہ سنیے گا، ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا اللہ سے کہ ہمارے درمیان قرآن کو چھوڑ دو. پلٹ کے میرے مولا نے کہا کمیل، تمہارا سوال تمہاری عقل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ جب انسان کھائے گا تو دماغ چلے گا، جب دماغ چلے گا تو سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اگر اللہ قرآن کا اہتمام نہ کرتا تو یہی انسان روز محشر بارگاہ خدا میں شکوہ کرتا، پروردگار تو نے سوال کرنے کی طاقت تو دے دی، جواب کا انتظام نہیں کیا. اس لیے اللہ نے تمہارے درمیان، جملہ سنیے گا، اس لیے اللہ نے تمہارے درمیان قرآن کو بھی چھوڑا، وارث قرآن کو بھی چھوڑا، کہ اگر تمہاری سمجھ میں
قرآن. اور جو لفظ میں اب یہاں سے استعمال کرنے جا رہا ہوں بڑی جرت کے ساتھ, کیونکہ اب الحمدللہ چونکہ میں تو اپنا ایک مزاج ہے سرکار, آپ نے لوہار کو دیکھا ہوگا کہ لوہار ہر وقت لوہے پہ چوٹ نہیں مارتا. ہائے ہائے, جب لوہا گرم ہو جاتا ہے تبھی چوٹ ماری جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کن کن خطبہ کا یہاں انتخاب کیا گیا, اور بڑے بڑے خطبہ الحمدللہ یہاں سے آ کے پڑھ کے چلے گئے. میں ان کے قدموں کی دھول نہیں, لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے چونکہ میں نے مال امام کھایا ہے, 2021 میں جناب جبرائیل نہیں آئیں گے بھاؤ نگر کے ممبر پہ وہی لے کر یہ باتیں کہنے کے لیے. اب جو میں قرآن کے حوالے سے آپ تک پہنچاؤں گا, آپ اہمیت قرآن کو سمجھیے. جملہ کر نہیں, جملے کی وضاحت کروں گا. آج مرے جا رہے ہیں اولاد کے لیے, ڈاکٹر بنا دے, انجینئر بنا دے, افسر بنا دے, یہ کر دے وہ کر دے, اچھی باتیں کریے, کرنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, لیکن اب آپ خود دیکھیے آج اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں کاش کے حضور والا آپ کا پورا بھاؤ نگر ایک مرکز میں بیٹھا ہوتا, تب اس جملے کو پڑھنے کو لطف و دیوانگی آتی. بالکل بیدار رہ کے سنیے گا. آج آپ لاکھوں روپے ڈونیشن کے طور پر کالجز میں, یونیورسٹیوں میں دے رہے ہیں, ٹیوشن کے لیے دے رہے ہیں, کوچنگ کے لیے دے رہے ہیں, بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے, پڑھ لے لکھ لے. لاکھوں روپے آپ وہاں تو خرچ کر رہے ہیں, مگر 200 روپے مولوی کی قرآن پڑھوائی کے لیے نہیں نکلتے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں حضور والا, آپ جملے کا استقبال کریے گا. پیغام ہے نوید آبدی کا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ گھر گھر یہ پیغام پہنچے. افسوس ہوتا ہے کہ آپ لاکھوں روپے وہاں تو خرچ کر رہے ہیں, مگر 200 روپے مولوی کی قرآن پڑھوائی کے لیے نکلتے. بھیا معاف کریے گا, لیکن یاد رکھیے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر فزکس, کیمسٹری, انگلش کی کتاب نہیں پڑھے گی, قرآن پڑھے گی, قرآن. میں سمجھ رہا ہوں سرکار کہ جو تھوڑے خاموش ہو جاتے ہیں بڑے مظلوم نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں کبھی داد و تحسین کے لیے فورس نہیں کرتا, معاف کریے گا. میں دیکھا ادھر والوں نے سرکار بالکل ہی صلوات نہیں پڑھی, مطلب کوئی مسئلہ تھا سرکار, سب مل جل کے صلوات پڑھا کریں نا محمد والے محمد پر. ہوٹ نہ ہلائیے, زبان ہلائیے. صلی اللہ سلامت والے محمد. میں تو الحمدللہ آپ کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں سرکار, اور زبان کی عبادت انشاءاللہ آپ میرے ساتھ کرتے رہیں گے. افسوس ہوتا ہے کہ آپ لاکھوں روپے وہاں دے رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر فزکس, کیمسٹری اور یہ فزکس کے نیومیریکل حل نہیں کرے گی, یہ میتھمیٹکس کی ٹیکنومیٹری حل نہیں کرے گی, بلکہ آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گی. تو کہیں ایسا نہ ہو بھیا کہ دنیا میں گھر بناتے بناتے قبر میں فقیر ہو جاؤ. ہائے 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 ہائے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, بس اب استقبال کریے گا, انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی, کیونکہ بہرحال میرا تو اپنا مزاج ہے, فضائل بھی ہوتے رہیں گے اور اپنی باتیں بھی ہوتی رہیں گی, چلتے رہیے گا. کیا کہا مولا نے کہ اگر تمہاری سمجھ میں قرآن نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لو, اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو دیکھ لو. اب میں دیکھتا ہوں سرکار کس میں کتنا ذوق قدم ہے, کون سمجھتا ہے مولا کسی جملے کو قیامت میں بھاری. ایک جملہ میرے مولا نے کہا گفتگو کو روک کر, مولا نے کہا کمیل یاد رکھو کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے, سوالوں کے جواب دینے کا نام علم ہے. ہائے 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 ہائے, کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے. قسم خدا کی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, اگر مولا کے جملوں کو آپ نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا. کیا کہا مولا نے کمیل, کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے. آئے ہائے, پتہ نہیں مولا مستقبل کے کن چہروں کو دیکھ رہے تھے. کیا کہا, کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے, سوالوں کے جواب دینے کا نام علم ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر آپ گئے کوئی کمپٹیشن کا پیپر دینے کے لیے, ایگزام دینے کے لیے, تو جو ممتحن امتحان لینے والا ٹیچر, اس نے آپ کے سامنے کوشچن سیٹ کو رکھا اور کہا کہ جوابات دو. آپ کوشچن سیٹ پہ جوابات ٹک کرنے کے بجائے یا لکھنے کے بجائے نیچے ایک لائن کھینچے اور ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو ساری کتاب یاد ہے. مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی, سنو اس زاویے سے بھی خطابت سنو, ایسی بھی مجلس ہوتی ہے, سن لیجیے. آپ اس پہ سوالوں کے جواب لکھنے کے بجائے لکھتے ہیں ہمیں تو ساری
نکلے گا؟ جی یہ نہیں بھائی، کیا نکلے گا نتیجہ؟ فیل ہو جائیں گے. آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، کتنے ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، کتنے ہی صلاحیت مند کیوں نہ ہو، محلے والے یہی کہیں گے آوارہ تھا، جاہل تھا. تبھی تو پاس نہ ہو سکا. یعنی کتاب رٹنا ملاک نہیں ہے، سوالوں کے جواب دینا ملاک ہے. آپ جتنے سوالوں کے جواب دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی پڑھا لکھا آپ کو سمجھا جائے گا. 17 کے جواب دیے 70 مل گئے، 18 کے جواب دیے 80 مل گئے، 19 کے جواب دیے 90 مل گئے، 20 کے جواب دیے 100 مل گئے. یعنی آپ جتنے سوالوں کے جواب دیتے چلے جاؤ گے، جاگو میرا بھائی، جاگو میرا بھائی، اتنا ہی پڑھا لکھا آپ کو سمجھا جائے گا. مولا نے کیا فرمایا؟ کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوالوں کے جواب دینے کا نام علم ہے. اب میری سمجھ میں آیا علی نے ممبر کوفہ سے یہ کیوں نہیں کہا لا توریت پڑھا دوں، لا زبور پڑھا دوں، لا انجیل پڑھا دوں. ایک ہی جملہ کہا، سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، میں تمہیں جواب دے دوں. سوال کرو. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آ جائیے، جگہ ہے، آ جائیے، جگہ ہے ممبر بھیا، آ جائیے، آ جاؤ میرا بھائی، کافی جگہ، آ جائیے، آ جائیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر باہر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اندر جگہ نہیں ہے تو میں اعلان کے طور پہ باہر والوں کو بتا دوں، اگر کوئی بیٹھنے میں آپ کو مجبوری نہ ہو تو فرش اعضاء پہ جگہ ہو چکی تو بہرحال آپ اندر بھیجتے رہیے گا. اب جملہ سنیے، مولا نے کیا فرمایا؟ کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوالوں کے جواب دینے کا نام علم ہے. علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لاؤ قرآن پڑھاؤ، لاؤ توریت پڑھاؤ، لاؤ زبور پڑھاؤ، لاؤ انجیل پڑھا دوں. ایک ہی جملہ کہا، سوال کرو. آئے ہائے آئے، آپ سوال ہوں گے. اب سوال سنتے رہیے گا، مجلس ہوتی رہے گی. کہ سوال کرو تاکہ تمہیں جواب دوں. تم سوال کرو گے تو مجھے اس مرحلے پر یہ فیصلہ کرنے کا حق ہو جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے اور جواب دینے والے کے علم کا عالم کیا ہے. اب سنیے گا، اس مرحلے تک گفتگو لایا، اور گفتگو میں کہیں کٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ کمال خطابت ہی ہوتا ہے کہ آپ بات کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں. چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، خالق ممبر سلونی، خالق نہج بلاغہ، خطیب ممبر سلونی، وارث ممبر پہ تھا. اسی اثناء میں مولا خطبہ دے رہے تھے. اسی اثناء میں مولا نے کیا دیکھا؟ ایک شخص دوڑا 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 دوڑا، ہاتھا کانپتا مسجد میں آ رہا ہے. جیسے مولا نے اس کو دیکھا خطبہ روکا، سب اس کو مخاطب ہوئے، اس کی کیفیت کیا ہے. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ آخر اس کیفیت کا سبب کیا ہے. پلٹ کے اس آنے والے نے کہا مولا، وہ مولا ہی جو آنے والے کی کیفیت کو نہ سمجھے. قسم خدا کی حضور والا دیوانے ہو جاؤ گے. اگر دیوانگی کی آخری حد تک نہ جھومو، میں شیعہ نہیں مانتا، سن لیجئے. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں بات، میں 100 میں سے 1% جگہ پہ ان باتوں کو پڑھتا ہوں، 1%. اب سوچئے میں کتنی آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے ان فضائلوں کو پڑھ رہا ہوں. آپ کا انتخاب میں نے 1% لوگوں میں کیا ہے، پورے ہندوستان میں سے 1% لوگوں میں بھاؤ نگر کے مجمع کا انتخاب کیا ہے. گھبرایا آیا. مولا نے پوچھا تیری کیفیت کا سبب کیا ہے؟ پسینے میں تر ہے، کانپ رہا ہے. پلٹ کے کہا مولا، وہ مولا ہی کیسا جو چاہنے والے کی کیفیت کو نہ سمجھے. مولا نے کہا مجھے پتا ہے، تو بیان کر تاکہ یہ بیٹھے ہوئے بھی سن لیں. اب سن لیجیے گا، قسم خدا کے حضور والا. پلٹ کے کہتا مولا، کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں. مولا میں نے کیا دیکھا؟ کوفے میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، کوفے کے تمام ممبروں سے آپ کو برا کہا جا رہا ہے. جملہ سن لے، دیوانے ہو جائیں گے سرکار. مولا کوفے کے تمام ممبر سے، جو لفظ ہے احترام ممبر ہے کیونکہ آپ کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، ان لفظوں کو دہرانا مناسب نہیں. کسی عزادار کے، کسی محب مولا کے دل کو چوٹ لگے، یہ آداب ممبر کے خلاف ہے. وہ لفظ نہیں پڑھوں گا، آپ پہنچ جاؤں گے. کہا مولا، کوفے کے تمام ممبروں سے آپ کو برا کہا جا رہا ہے، آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے. مولا ایسے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. اب جملہ سن لو حضور والا، نسلوں میں جائے گا جملہ، کیونکہ میرے جملے نہیں، من مولا کے جملے ہیں. کیونکہ خطیب کے نقطوں پہ سبحان اللہ کہنا اور ہے،
جہاں خود خالق نہج بلاغہ اپنی زبان سے اپنے فضائل پڑھ رہا ہو، اس نے بولنا تو کمال کی بات. اب سن لیجئے، پلٹ کے میرے مولا نے کہا. کب کہا؟ جب اس نے یہ کہا مولا کوفے کے تمام ممبروں سے آپ کو برا کہا جا رہا ہے، مولا ایسے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، قیامت تک باقی رہ جانے والا جملہ میرے مولا نے کہا کہ اے آنے والے، اے سوالی، اے میرے چاہنے والے، بس مجھے اتنا بتا دے، جو لوگ اس وقت مجھے ممبر پہ برا کہہ رہے ہیں، کیا ان کو پتا ہے کہ وہ ممبر سے نیچے زندہ اتریں گے؟ سرکار، کیا انہیں پتا ہے وہ ممبر سے نیچے زندہ اتریں گے؟ کہا مولا نہیں پتا. مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا، جنہیں اپنے وجود کا نہیں پتا وہ علی کا وجود کہاں سے مٹا دیں گے. جنہیں اپنے وجود کا نہیں پتا، مل کے تھوڑا سا یا جنہیں اپنے وجود کا نہیں پتا وہ علی کا وجود کیسے مٹا دیں گے. کسی بزرگ خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اگرچہ سنا ہوا ہوگا کہ اگرچہ کوئی چاہتا ہے کہ وجود علی ختم ہو جائے، اولاً تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود اٹھا کے دیکھو لغت، مولا پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں. اٹھاؤ لغت، کعبے کے معنی بلند، خود علی کے نام کے معنی. مولا دفن کہاں پر ہے؟ نجف میں. اٹھاؤ لغت، نجف کے معنی بلند. ارے آپ بڑی محنت کرا رہے ہیں سرکار. تو علی تو صداقت کے سورج کا نام ہے جو بلندی سے آیا بلندی میں چلا گیا. جو بلندی سے آیا بلندی میں چلا گیا. کسی بزرگ خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ نام علی ختم ہو جائے، ایک طریقہ ہے، اور اس ایک طریقے میں بھی دو کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ سب سے پہلے جائیے جا کے خانہ کعبہ گرا دیجئے. آئے ہائے. اور دوسرا کام یہ کریے کہ جا کر دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو اڑا دیجئے. پلٹ کر دشمن نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بس یاد رکھو، اگر تم یہ دو کام نہیں کر سکتے تو نام علی بھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجدیں رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا. اب کوئی پوچھتا ہے آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ قسم خدا کی، ہم نے اللہ کو علی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے سجدے کے نشان سے پہچانا. اس لیے تو اکثر میں کمال تک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے، جسے مولوی سجدہ کرے اسے اللہ نہیں کہتے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. اب سن لیے مولا کا جملہ. جیسے یہ جو شخص آیا تھا نا، جیسے یہ مسجد کے باہر گیا، مولا نے کہا دیکھو یہ میرا چاہنے والا تھا. علامہ قاضوی عراقی نے لکھا، جیسے ہی یہ گیا کہا دیکھو یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میرا شیعہ تھا. ایک صاحب اور بیٹھے تھے وہیں پر، فوراً بولے مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی آپ کا شیعہ ہوں. کہا نہیں تم میرے شیعہ نہیں ہو. کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو مجھے جھٹلاتا نہیں. ارے میں کہاں جا کے حضور اللہ لفظوں کو پہنچاؤں. کہا اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو تم مجھے جھٹلاتا نہیں. جو میری شیعہ ہے وہ تیری زوجہ ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے. اس نے بار بار کہا جا در حیدر پہ چلا جا. جاگو میرا بھائی، جا در حیدر پہ جا، شفا مل جائے گی. جا در علی پر جا، شفا مل جائے گی. جب تو نے تمام طبیبوں کا علاج کرا لیا، جب تمام حکیموں کا علاج کرا لیا، جب تمام ویدوں کا علاج کرا لیا، جب تو تمام دروں سے مایوس ہو گیا، اب تھک کر تو در حیدر پہ آیا ہے. تو نے جب تمام حکیموں کا علاج کرا لیا. جملہ سنو حضور والا، ایک لمحے کے لیے اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھے جنہوں نے آج تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے ہیں. بھیک مانگنا معرفت کی جوانوں سروں کو اٹھا. کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو، میری شیعہ تیری زوجہ ہے. اس نے بار بار کہا جا در علی پہ جا، شفا مل جائے گی. جب تو تمام دروں سے مایوس ہو گیا، اب تو در حیدر پہ آیا ہے. آگے بڑھا، قدموں میں گر گیا. معرفت کے آنسو
بیمار ہے. اگر آج سے پہلے سنا ہے تو خاموش رہیے گا. مولا صحیح فرمایا, زوجہ بہت بیمار ہے, مولا دوا دے دیجئے, مولا دوا دے دیجئے. مولا نے کہا جا تیری زوجہ ٹھیک ہو گئی. اللہ جانے کہاں مجلس جا رہی ہے. جا تیری زوجہ ٹھیک ہو گئی. پلٹ کے کہا مولا دوا دے دیجئے. کہا جا تیری زوجہ ٹھیک ہو گئی. مولا دوا دے دیجئے. کہا جا تیری زوجہ ٹھیک ہو گئی. مولا دوا کہاں ہے؟ کہ یاد رکھ, جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے, جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. بھائی کل سے مائک کو صحیح کریے گا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے بھائی. جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے, جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے. اب اگلا سوال مولا سے ہوا. کہا مولا یہ بتائیے, جب ہمیں آپ کی معرفت آ جائے, کیا جملہ ہے قسم خدا کی, جب ہمیں آپ کی معرفت آ جائے, اس معرفت کو ہم بچائیں کیسے؟ اتنی جلدی تو معرفت آتی نہیں ہے نا. اگر آ جائے میرے مولا تو ہم بچائیں کیسے؟ پلٹ کے کہا سوالی جب تک دعا کرتے رہو گے, آئے ہائے, یہ معرفت بچی رہے گی. اگلا سوال سنو گے, نیندیں حرام ہو جائیں گی. سن لیجئے, اگلا سوال مولا سے ہوا. مولا ہمیں تو آپ کی معرفت آ گئی, مولا اگر اجازت دے تو ایک سوال میں آپ سے کروں. پلٹ کے کہا کرو کمیل. کہ مولا یہ بتائیے آپ کا کتنا بھروسہ ہے اس اللہ پر؟ قیامت کے جملے ہیں میرے بھائی, قیامت کے جملے ہیں. اگر لفظوں کے قدردان بیٹھے ہوئے ہیں سرکار, اور ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں, 1% لوگوں میں انتخاب کیا ہے. اگر یہ باتیں یہاں نہیں سنی جائیں گی تو ہندوستان کے باہر کسی ممبر سے نہیں پڑھوں گا. لیکن اگر استقبال ہو گیا تو انشاءاللہ ہر جگہ آپ کا نام لے کے پڑھوں گا. آپ استقبال کریے گا. مولا آپ کا کتنا بھروسہ ہے اللہ پر؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے, لفظ ختم ہو جائیں گے. لیکن کیا فصاحت, کیا بلاغت مولا متقیان کی. اتنی جلدی نہیں بتایا, میں بھی اتنی جلدی نہیں بتاؤں گا. ہاں دیکھیے مرحلہ طے کریے. جیسے ہی جناب کو میں نے کہا مولا آپ کا کتنا بھروسہ ہے اللہ پر, پلٹ کے کہا کمیل مجھ علی کو ہی اس علی نے پیدا کیا ہے. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. مجھ علی کو, سلامت رہیے, مجھ علی کو ہی اس علی نے پیدا کیا ہے, لہذا وہ بہتر جانتا ہے. کتنا بھروسہ ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 2-4% لوگ یہ سوچ رہے ہوں کب مجلس ختم ہو گھروں کو جائے کھانا کھائے سو جائے, ہے نا. لیکن میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک تو لوگ ہو سکتا ہے. آپ سوچ رہے کب مجلس ختم ہو, یہاں تو منظر کچھ اور ہے. سوال کہنے کے بعد جناب کمیل پارگاہ باب العلم میں زانو ادب طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں, مولا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. کا مولا نہیں, ہمارے لیے بتائیے, چونکہ مولا ابھی آپ نے کہا تھا اگر ہم پوچھیں گے نہیں تو شیعوں تک فضائل کیسے پہنچیں گے. میں بڑی محنت کر رہا ہوں سرکار آپ کے لیے. کیا کہا مولا یہ بتائیے آپ کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. میں دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے مولا کے جملے کو. جملے کی لاج رکھ لینا مولا کے چاہنے والوں دیوانوں. جملہ سنیے. پلٹ کے کہا کمیل سنو, مجھ علی کا اس علی پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے. جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے. بچہ کسی کے بھی پاس رہے, یا علی, جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو ماں کی آغوش کو ڈھونڈتا ہے. اے کمیل جب تک میں دنیا میں مصروف رہتا ہوں دنیا کی مشکلوں کو آسان کرتا ہوں, لیکن جب محراب عبادت میں آتا ہوں ایسا لگتا ہے ماں کی آغوش میں آ گیا. نہیں, اس محراب عبادت کو بھی تو دیکھو. معاف کریے گا بزرگان سے میں دعائیں چاہوں گا, آپ لوگوں کی دعاؤں کے بھروسے پڑھ رہا ہوں سرکار, معاف کریے گا, لیکن آج حقیقت یہی ہے. مولا نے کیا کہا, جب میں محراب عبادت میں آ جاتا ہوں
آئے ہائے، ایسا لگتا ہے ماں کی آغوش میں آ گیا. دیکھیے میرے جملے سخت ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے. اب برا لگے تو لگے، میں معافی بھی نہیں مانگوں گا. ہاں، کیونکہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. لیکن آج حقیقت یہی ہے. آج ہماری نیو جنریشن اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے، جہاں یہ قوم کی باری، زبان چلانے کی باری، 70 صفوں کو چیریں گے، قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے، اور سب سے آگے جا کے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. لیکن جیسے ہی آتی ہے عمل کی باری، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم. آئے ہائے آئے ہائے. اب سروں کو اٹھاؤ نوجوانوں، میں تو تمہارے زمانے کا خطیب ہوں سرکار. دیکھیں میں تو پہلے دن کہہ چکا ہوں کہ میری خطابت کا گلا گھٹے تو گھٹے، ان 10 دنوں میں نبی دعوی شریعت کا گلا گھٹنے نہیں دے گا. اب جملے سنیے گا. آج رونا اس بات کا ہے، تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو محراب عبادت میں گریہ کر رہا ہے. اگر میں جملہ پہنچا لے گیا تو میری قسمت. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، مرد کو مارا، اندھا کو پچھاڑا. وہ علی تو نظر آ رہا ہے. او میرے جوانوں، معاف کریے گا، آپ کا عقیدہ اتنا ہی ہوگا. نبی داودی کا عقیدہ 2 قدم ہے آپ سے آگے. آپ اس پہ خوش ہو گئے 2 انگلیوں سے اکھاڑا. میرا عقیدہ تو یہ ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دے، بھائی پیچھے تو الحمدللہ میری آواز پہنچ رہی ہے نا، تو چہرے کے امپریشن سے بتائیں کہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، اور زبان سے نہ بتا پائے تو ہاتھ کے ذریعے بتائیے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. لیکن جملے میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب جو جملے کہہ رہا ہوں سروں کو اٹھاؤ سنو. مجھے نہیں پتا کتنے چہرے جھکنے والے ہیں اور کتنے گلاب کی مانند کھلنے والے ہیں. آج ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی تو نظر آ گیا جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے. بھاؤ نگر کے جوانوں معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. اللہ جانے آپ کیوں بیدار نہیں ہو رہے سرکار. علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. یہ 24 28 32 سال کی گاڈ گفٹ ہے تمہارے لیے، نعمت عظمیٰ ہے. اس کو برباد نہ کرو. اگر نعمت عظمیٰ کو برباد کرو گے تو غریب بھی رہ جاؤ گے، جاہل بھی رہ جاؤ گے. آگے بڑھ کے مولا سے سوال ہوا. سنو، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ چلیے سنیے. سوال ہوا مولا سے. بالکل بیدار رہیے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، وہاں سے اشارہ اور آ جائیے جگہ. آ جائے جگہ ہے. اور قریب آ جائیے، آ جائیے. ایک صلوات تو پڑھے محمد وآلہ. آ جائیں، جگہ ہے. آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے. آ جائیے، صف اول میں جگہ ہے. آ جائیے، صلوات پڑھے محمد. چلیے سنیے، ایک مرحلہ اور طے کریے میرے ساتھ کہ جب مولا سے پھر جناب کمیل نے پوچھا، مجلس کا موضوع ذہن میں رہے معرفت امام. اپنی معرفت مولا نے کیا جواب دیا؟ مجھ علی کا اس علی پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں پر ہوتا. اگلا سوال مولا سے ہوا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ قسم خدا کی حضور والا، آپ چاہے جیسے سنیں. ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، یہ روضہ حسین گواہ ہے. جب میں پڑھتا ہوں نا فضائل کی گوشے، تو ایسا لگتا ہے کوئی پردے غیب سے شاباشی دے رہا ہو. وہاں سے دیوانگی پیدا ہوتی ہے. سوال ہی قیامت کا ہے. کیا پوچھا؟ مولا آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ مر جاتے یہ دنیا کے مولوی، مفسر، محقق، ان کی تحقیقیں
درے نجف پہ رو رو کے دم توڑ دیتی. اگر میرا مولا جواب نہیں دیتا نا, کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. اچھا ایسے ہی ملتا جلتا سوال منصور ملعون نے بھی چھٹے امام سے کیا تھا. منصور نے جب چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے, میں دیکھوں کون کتنا پرسنٹ اردو سمجھتا ہے, مولا یہ بتائیے, فرزند رسول یہ بتائیے, آپ کب پیدا ہوئے؟ پلٹ کے میرے مولا نے کہا منصور ہم وہ ہیں جو لفظ پیدا سے پہلے پیدا ہوئے. بھائی بھاؤ نگر ہے, بھاؤ نگر ہے, ہم وہ ہیں جو لفظ پیدا سے پہلے پیدا ہوئے. اب خطابت میں نہیں, خطابت آپ کریں گے. پلٹ کے کہا فرزند رسول کیا آپ سورج سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہا اگر سورج سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو پلٹاتے کیسے؟ تو جملوں پہ سہارا دے کے تاکہ میں بھی سانس لے لوں, کیونکہ ابھی ایک میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, اب میں ممبر پہ آؤں بالکل ایک جملے سے میرا سہارا دے دیجیے گا. کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ چاند سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہ اگر چاند سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو دیکھیے مجھے لگ رہا ہے یہ ہمارا پیچھے کا قلب لشکر ہے نا, یہ شاید تھوڑا سا متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیونکہ آپ یار یقین رکھیے آپ 10 دن مجھے سنیں گے اور یوٹیوب پہ کئی سو مجلسیں ہیں, میں کبھی بھی مجلس میں یہ نہیں کہتا توجہ, کبھی یہ نہیں کہتا کہاں بیٹھے ہیں, کبھی یہ نہیں کہتا کیا سن رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میری بات میں دم ہوگی تو خود توجہ دیں گے. اور کیا سن رہے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے, جو میں پڑھ رہا ہوں آپ وہی سن رہے ہیں. اور کہاں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے, سرکار آوازہ خانے میں بیٹھے ہیں. لہذا ایسے لفظوں کا انتخاب تو میں کرتا نہیں, لیکن آپ لفظوں کی قدر کر لیں گے تو مجلس آسان ہو جائے گی. سنیے کہ فرزند رسول آپ چاند سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہ اگر چاند سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو لگتا ہے حدیث سنانا پڑے گی, کیونکہ جب مجمع تھکا ہو تو افطاری کا سامان ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے. سلامت. اچھا آپ شاید آپ کیونکہ مسئلہ یہ ہے آپ لوگ کے لیے نہ آپ آگے دیکھ پا رہے ہیں نہ پیچھے دیکھ پا رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دعائیں دے رہے ہیں, یہ ہمارے نوجوان ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ نا بابا جملہ کوٹ کریے گا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جملہ کرو کوٹ کریے گا, یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, اور جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. جب تالا کھلتا ہے تبھی تو پتا چلتا ہے نا. اور امام نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی زبان کے پیچھے رہتا ہے. تو وہ زبانیں تو اچھی نہیں لگتی نا جو سڑکوں اور چوراہوں پہ بولیں اور فضائل علی پہ خاموش ہو جائیں. سنیے سرکار, پلٹ کے میرے مولا سے اس نے کہا منصور نے کہ آپ ستاروں سے پہلے پیدا ہوئے. کہا اگر ستاروں سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو یہ قریب 10-15 منٹ کا مکالمہ ہے پورا, سمیٹتے ہوئے ایک جملہ. پلٹ اس نے کہا مولا جب آپ ان ساری چیزوں سے پہلے پیدا ہوئے تو آپ کہاں رہتے تھے, کیسے رہتے تھے؟ ہائے 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 ہائے. پلٹ کے میرے مولا نے کہا منصور بس اتنا سمجھ لے, جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے تھے, جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم رہتے تھے. بھیا اب تو مجلس شروع ہو گئی ہے, سنیے کیا مرحلہ ہے. کوئی بتائے گا جناب کو میں نے کیا سوال کیا تھا؟ میں بھی تو دیکھو آپ کتنا حاضر دماغ ہے. کیا سوال کیا تھا؟ سلامت رہیے. دیکھیں قوم کے بزرگ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, صحت و سلامتی دے. سنیے جناب کمیل نے پوچھا مولا آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جملہ تو مومنین بھاؤ نگر میں کہہ کے گزر چکا ہوں, ساری تحقیقیں دم توڑ دیتی ہیں. اگر میرا مولا جواب نہیں دیتا ایک کوہرام برپا ہوگا آپ سے 4 منٹ کے بعد. سروں کو اٹھاؤ. مولا آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ پلٹ کے کہا اے کمیل
जिस चीज से तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। या अली, जिस चीज से तुम्हारी रूह बनी, बाबा खोल के पिलाऊंगा आज की मजलिस और इंशाल्लाह नस्लों में जाएगी। जिस चीज से तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। मैं मिसाल देता हूं, अली भाई आप सोए भावनगर गुजरात इंडिया में, आप सोए यहां, जब आप महबे ख्वाब हुए आपकी रूह उठी, रूह उठने के बाद पहुंच गई हैदराबाद। अच्छा सब राजी नहीं हुए इस पे, हैदराबाद में जाके क्या करेंगे, क्यों ना वहां चला जाए जहां असली हैदर हो। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए सरकार है। आप सोए, मौला का जुमला ज़हन में रहे, मौला ने क्या फरमाया, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा। आप सोए भावनगर गुजरात इंडिया में, जब आप महवे ख्वाब हुए आपकी रूह उठी, रूह उठने के बाद पहुंच गई हजारों किलोमीटर के फासले पर नजफ अशरफ इराक मौला की जरी पर। हाय हाय, कम से कम अली भाई के लिए आमीन तो आप लोग कह सकते थे ना। मैं देख रहा हूं सर का बहुत लोग खुश नहीं हुए, भारत अब तो खुश हो जाना चाहिए था ना। देखिए बिना पैसों की ज़ियारत करा रहा हूं मैं इस वक्त आपको। चलिए इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह मौला दर अली की ज़ियारत नसीब करे। एक एक फर्द के लिए तोहफा इस वक्त के जुमले, मौला का जुमला, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा। आप सोए भावनगर गुजरात इंडिया में, महबे ख्वाब हुए, रूह उठी, रूह उठने के बाद पहुंच गई नजफ अशरफ, हजारों किलोमीटर के फासले पर मौला की जरी पर। जिस्म भावनगर गुजरात इंडिया में, रूह जरिए अली नजफ अशरफ इराक, जिस्म यहां पर, रूह वहां पर। इसी असना में एक मच्छर आया, जागो जागो मेरा भाई, इसी असना में एक मच्छर आया। उस मच्छर ने आकर आपके जिस्म को तकलीफ देना शुरू करी। इस भावनगर गुजरात इंडिया वाले जिस्म से उस नजफ अशरफ वाली रूह को इतनी मोहब्बत थी, जैसे ही उसने ये देखा मेरे जिस्म को तकलीफ दी जा रही है, हजारों किलोमीटर का फासला मिनटों सेकंडों में तय किया, जिस्म में आ गई, मच्छर को मार दिया। देखिए देखिए मेरे भाई, आजकल मुसीबत तो ये भी हो गई है ना कि खतीब बाद में पहुंचता है, मजलिस से पहले पहुंच जाती है। अगर बातें पहुंच गई हो तो मेरी किस्मत, लेकिन आज लाइव सुन ले सरकार, हाँ बिल्कुल सुन ले सरकार, अब मैं मेहनत आप तक पहुंचा रहा हूं। मच्छर आया, जैसे ही उस नजफ अशरफ वाली रूह ने देखा भावनगर गुजरात इंडिया में मेरे जिस्म को तकलीफ दी जा रही है, हजारों किलोमीटर का फासला मिनटों सेकंडों में तय किया, जिस्म में आ गई, मच्छर को मार दिया। मौला क्या कह रहे हैं, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। अब ताज्जुब न करना, ठोकर लगी या अली मदद कहा, वो मदद को कैसे आ गए। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मसला ये हुजूर वाला कि जो दुश्मन अहले बैत हैं उन्हें फजाइल अहले बैत बचते नहीं, हलक से उतरते नहीं। कहते अजीब अकीदा है ये शियों का, कहते अली मदद को आते हैं और खास तौर से कहते अली कब्र में आते हैं। कब्र में, ये अली कब्र में कैसे आ जाते हैं? पहली बात तो पढ़े लिखों की कौम है, सबसे पहला मरहला तो हम यही करते हैं ना, कब्र में लिटाने के बाद कैची लगा के कहते इस्मा इफाम, सुन समझ। ये पढ़े लिखे हैं, इन्हें पता है
سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو، سمجھایا اس کو جاتا ہے بھیا جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ تو جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ سمجھے وہ اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب سمجھے گی؟ دیکھیے میرے ساتھ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ تھوڑی نیو ایج کا ہوں، سینسٹیو ہوں۔ جب مجمع اس معیار پہ آ کے سنتا ہے میں اس معیار پہ آ کے پڑھتا ہوں، اور جب مجمع جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے سنتا ہے میں تھوڑا اور ڈاؤن ہو کے پڑھتا ہوں۔ میں بالکل آپ کے انداز پہ بالکل سناتا رہوں گا، سنتے رہیے۔ کہتے ہیں یعنی قبر میں آ کیسے جاتے ہیں؟ یہاں دیوار، یہاں دیوار، یہاں دیوار، یہاں دیوار، اوپر پتھر پٹیے پنی مٹی، یعنی قبر میں آ کیسے جاتے ہیں؟ ایک سوال میں اہل بھاؤ نگر سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے یہ جو آپ کیا قبریں کھودتا ہے کوئی معصوم تو ہوگا نہیں؟ میں کہاں مجلس لے آیا میرا بھائی، اس منزل پہ تو کوہرام ہونا چاہیے تھا آپ کی زمین پر۔ بھائی معصوم تو ہوگا نہیں، بالکل پیون ٹائم تو ہوگا نہیں نماز شب کا، کوئی بڑا متقی پرہیزگار تو ہوگا نہیں، کوئی بڑی ہیومن پرسنالٹیز تو ہوگا نہیں، بہت بڑا کوئی عالم تو ہوگا نہیں جو قبر کھودتا ہوگا، ہے نا؟ عام کامن مین ہمارے اور آپ کے درمیان کا ایک آدمی ہوگا نا گناہ گار، وہ قبر کھودتا ہے نا۔ لو میں جواب دے رہا ہوں، علی قبر میں کیسے آتے؟ سروں کو اٹھاؤ، مجھے یہ بتائیے خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ آہا آہا آہا، آپ کی خاموشیوں کو سلام۔ آہا، خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم، اچھے بولو، حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے۔ تو بھیا فیصلہ کرو، جب معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک پائی تو ہماری بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ کہاں سے روک؟ معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک پائی، آہا بس ختم کر رہا ہوں مجلس۔ ہم گناہ گاروں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ کہاں سے روک لے گی؟ میں نہیں کہتا، واللہ میں نہیں کہتا، سائنس کہتی ہے، سائنس کہ ہمارا جسم جو بڑھتا ہے گھٹتا ہے، موٹا ہے پتلا ہے، یہ حوادثات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ آپ اچھا کھائیں گے تو تندرست رہیں گے، کم کھائیں گے تو کمزور رہیں گے۔ لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے آپ کے جسم میں جو روح رہتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ سائنس ہے، سائنس، بہت بڑے طنز کا جواب دے رہا ہوں۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ شکم مادر میں ہیں، آپ کے جسم میں جو روح ہے وہ جوان ہے۔ دیکھ ایسی محبت اچھی نہیں لگتی، محنت میں کر رہا ہوں، تھکاوٹ آپ پہ ہو رہی ہے، میں کچھ جملے آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ دنیا میں آ گئے، سائنس کہہ رہی ہے جس میں جو روح ہے وہ جوان ہے۔ آپ عالم شباب میں آئے، سائنس کہہ رہی ہے جس میں جو روح ہے وہ جوان ہے۔ آپ جوان ہو گئے، سائنس کہہ رہی ہے روح جوان ہے۔ بزرگوں خوش ہو جائیے گا، سائنس کہہ رہی ہے ہاتھ میں عصا آ گیا، کمر جھک گئی، دکھنا کم ہو گیا، گھبراؤ نہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے جسم میں جو روح ہے وہ جوان ہے، روح کو بڑھاپا نہیں ہے، روح کو زوال نہیں ہے، روح کو کمزوری نہیں ہے، روح ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ مولا کہہ رہے کمیر جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا۔ اب تعجب نہ کرنا کہ 1150 برسوں سے پردہ غیبت میں زندہ ہے تو کیسے زندہ؟ تعجب نہ کریے گا کہ اگر پردہ غیبت میں زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ وہ جسموں کے محتاج نہیں، وہ ارواح کے مالک ہیں، وہ زمانے والے نہیں، وہ صاحب الزمان ہے۔ وہ صاحب الزمان، اور وہ آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ کیوں؟ آپ نے ابھی 2-3 سال پہلے سعودی عرب کے ابن یہود ملعون سلیمان کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا تھا
یہ جو ایران تیاری کر رہا ہے مہدی کے آنے کی، آنے دو مہدی کو. ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے، مہدی سے بھی جنگ کریں گے. دنیا خاموش تھی، لبنان سے علی کا بیٹا حسن کھڑا ہوا. آئے ہائے آئے ہائے، حسن نصر اللہ کھڑے ہوئے. حسن نصر اللہ نے کیا تاریخی جواب دیا. اللہ اللہ، قیامت ہے بابا. کیا جواب دیا حسن نصر اللہ نے؟ کہا تم ایران سے لڑنے کی بات کر رہے ہو، ایران بعد میں ہے، حزب اللہ پہلے ہے. جملہ سنیں گے، جملہ سنیں گے. ایران بعد میں ہے، حزب اللہ پہلے ہے. اور رہی مہدی سے لڑنے کی بات، تو مہدی سے لڑنے کے لیے تمہیں ایران آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے آئے گا. وہ وہیں سے آئے گا، ایران سے نہیں آئے گا. وہاں سے کہاں سے؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب میں کہاں؟ مکے میں. مکے میں کہاں؟ حرم میں. حرم میں کہاں؟ کعبے میں. کعبے میں کہاں؟ سلامت رہیے. مرکز کعبہ میں، سینٹر کعبہ میں. اب مذہب شیعت کی، حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا، ہمارا آخری بھی وہیں سے. اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا، ہمارا آخری بھی وہیں سے آیا. روایت کے جملے ہیں فَالْكَعْبَ مَرْكَزَتُهَا، کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. مولا کعبے پہ سوار ہوں گے. کل شیء یمحو، ساری زمینیں پست ہو جائیں گی. خانہ کعبہ پہ فارس کعبہ نظر آئے گا. مولا اذان دیں گے. جو ہماری اذان ہے نا، اس اذان میں ایک جملہ بڑھائیں گے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. ایک جملہ بڑھائیں گے، اشہد ان الفاطمۃ عصمت اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی عصمت ہے فاطمہ. اب میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو رلایا ہے. یہ امام کے جملے ہوں گے. کل شب جمعہ گزری، آج روز جمعہ. خوب دعائیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، خوب دعائیں آپ لوگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الج الامام، الج الامام، الج الامام. کیا ہوا؟ سروں کو اٹھاؤ، 2 منٹ دیجئے. کیا ہوا؟ آ گئے امام؟ اچھے بولو، آ گئے امام؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں گئے کب تھے امام؟ آہا آہا، گئے کب تھے امام؟ کون کہتا ہے امام انسجا پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ امام نے خود فرمایا اگر ہم نگاہ ہٹا لیں دنیا مثل سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر سے کچل دے. جنہوں نے یہ کہا نہیں آئے امام، آپ بھی صحیح ہیں، صحیح کہا آپ نے، یہاں سے بھی صحیح کہا، نہیں آئے امام. اب تک تو امام کو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جانا چاہیے تھا نا. نہیں آئے امام. اب معاف کریے کہ نہیں آئیں گے امام. اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ. کوفے والوں کی طرح نہ بلائیے. کوفے والوں نے بنا تیاری کے بلایا تھا، مدینے والوں نے تیاری کے ساتھ بلایا تھا. اتنے با معرفت ہو جاؤ کہ حسین تمہیں خود بلا لے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی معرفت کو اس معیار پہ لے جاؤ. جب معرفت معیار پہ ہوتی ہے تو خود بلا لیا جاتا ہے. کیوں؟ تھکاوٹ توڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہی مجلس کل کی ریلیٹ ہو جائے اسی مرحلے سے. میں نے کہا جب معرفت سپرلیٹو ڈگری پر پہنچ جائے، کاش کہ آپ ڈوب کے سن رہے ہوتے تو میں بھی ڈوب کے پڑھ رہا ہوتا. معرفت اگر عروج پہ ہو، بھیا خود حسین بلا لیتے ہیں. جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے مقتل کی،
سید الشہداء نے چراغ بجھایا. کاش کہ میں پڑھ جاؤں میرا بھائی. سید الشہداء نے چراغ بجھایا. اور جائیے مقتل اٹھا کے دیکھیے, یزید ملعون ابن ملعون ابن ملعون ابن ملعون نے, یزید نے 20 سے زیادہ ملکوں میں خط لکھا تھا کہ میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے, فوج دے دو, فوج بھیجو, فوج بھیجو, فوج بھیجو. یہ ہے ہندا کا پوتا جو 25 ملکوں سے فوج منگائے. زہرا کا بیٹا وہ ہے جو چراغ بجھا کے کہتا ہے چلے جاؤ, حسین کو ضرورت نہیں ہے. سن لیجئے ایک دو جملے اور. چراغ بجھا کے حسین نے کیا کہا؟ جاؤ چلے جاؤ, ضرورت نہیں ہے. جاؤ چلے جاؤ, ضرورت نہیں ہے. میں نے جملہ کہا نا, جب معرفت عروج پہ ہو حسین خود بلا لیتے ہیں. حسین نے چراغ بجھایا. حسین نے بلایا ہے نا, کس کو بلایا ہے؟ خط لکھ کر سلامت رہیے رجل فقیہ کو بلایا ہے. یہ جو آج اردو پڑھ کے علامہ بننے والے یہ بحث کرتے ہیں یہ فقیہ کہاں سے آیا, یہ مرجع کہاں سے آ گئے. جائیے کربلا اٹھا کے دیکھیے, جہاں سے کالے کپڑے آئے وہاں سے فقیہ آیا, جہاں سے آنسو آئے وہاں سے فقیہ آیا, جہاں سے علم آیا وہاں سے فقیہ آیا, جہاں سے عزاداری آئی وہاں سے فقیہ آیا, جہاں سے ماتم آیا وہاں سے فقیہ آیا, جہاں سے آنسو آئے وہاں سے فقیہ آیا. آپ کیا جانے نگاہ حسین میں فقیہ کا مرتبہ کیا ہے. حسین نے چراغ کو بجھایا. چراغ بجھانے کے بعد مجھے دیکھو کیا کہا صحابہ سے, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ. صحابہ نہیں گئے, وہ ان کی وفاداری. لیکن نگاہ حسین میں یہ مرتبہ بھی دے دیکھو. حسین نے صحابہ سے کہا جاؤ, حبیب سے کہا آؤ, آؤ. ارے آپ نہیں سن رہے, آؤ آؤ. یعنی جہاں سے اصحاب کو ہٹایا جاتا ہے وہاں پر فقیہ کو بلایا جاتا ہے, وہاں پر فقیہ کو بلایا جاتا ہے. لیکن معاف کریے گا ایک جملہ میں غلط کہہ گیا. ہاں تاریخ کے لحاظ سے غلط ہے جملہ. خطابت اور معرفت کے لحاظ سے صحیح ہے جملہ, لیکن تاریخ کے لحاظ سے غلط ہے جملہ. منبر سے کہہ رہا ہوں, نہیں بلایا حسین نے حبیب کو. تاریخ ہے, مقتل ہے, غلط ہے. حسین نے نہیں بلایا حبیب کو. بتاؤں کس نے بلایا؟ جب 4 محرم کو ملعون محمد بن اشعث بن قیس کا قافلہ آیا, لشکر آیا, بہن کا دل گھبرایا. اللہ تمہاری بہنوں کو زندگی دے. جو بہنیں بھائیوں سے ناراض ہو گئی ہیں اللہ ان بہنوں اور بھائیوں کو ملا دے, کیونکہ بہنوں کی دعائیں بہت کام میں آتی ہیں میرے بھائی. سن, بہن کا دل گھبرایا. حسین کو بلا کے جملہ کہا, بھیا وہاں دیکھو وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ مقتل کہتا ہے حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. کوئی آسان بات نہیں ہے. اگر بہنوں کے سامنے جوان بھائی رونے لگے نا بہنیں تڑپ جاتی ہیں. کہا بھیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کہا زینب تم نے نانا کا زمانہ دیکھا ہے, نانا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. بہن تم نے اماں کا زمانہ دیکھا ہے, دنیا نے اماں کو ایک دن میں ضعیف کر دیا. جزاک اللہ, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بہن زینب تم نے بابا کا زمانہ دیکھا ہے, بابا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. بہن زینب بھول گئی حسن کا جنازہ جب گھر لوٹ کے آیا تھا, کوئی غریب سے غریب جنازہ بھاؤ نگر میں آپ نے دیکھا ہے جو گھر سے نکلا ہو دوبارہ لوٹ کے آیا ہو؟ یہ کیسا جنازہ تھا؟ جب گھر لوٹ کے آیا
تو زینب نے کہا تھا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ لال کیسے ہو گیا؟ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بہن کس کو بلاؤں؟ پلٹ کے زینب نے جملہ کہا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں، اگر آپ بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا۔ کہا بہن کون؟ کہا بھیا حبیب کو بلا لو۔ قیامت کے مصائب ہیں، بھیا حبیب کو بلا لو، حبیب منع نہیں کرے گا۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں انہیں پتا ہوگا آج بھی یہ خط حبیب کی زری پہ لکھا ہوا ہے۔ حسین نے خط لکھا رجل فقیر میرے بچپن کے دوست، اے حبیب کربلا چلے آؤ، میں نرگہ آدم میں گھر چکا ہوں، اور اے حبیب آنے میں دیر نہیں کرنا کیونکہ میں اکیلا نہیں، فاطمہ کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کے گریے کو سلام، آپ کی آوازوں کو سلام، آپ خوب روتے ہیں خوب روتے ہیں۔ خط لکھا گیا، تصور کر لینا، گریہ کر لینا، ماتم کر لینا۔ بھیا جملہ سنا تو آپ جائیں گے، جملہ سن لینا۔ حسین نے خط لکھا، جب خط چلا ہے نا قاصد خط لے کے چلا، تاریخ کہتی ہے جناب حبیب ابھی دسترخوان میں بیٹھے ہی تھے، جیسے ہی حبیب نے پہلا لقمہ کھایا لقمہ حلق میں پھنسا، حبیب نے اپنی زوجہ سے جملہ کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے۔ زوجہ نے کوزہ اٹھا کے دیا، ہاتھ سے کوزہ چھلکا زمین پہ گرا۔ حبیب نے کہا یقین ہو گیا صرف بھوکا نہیں ہے پیاسا بھی بلا رہا ہے۔ ختم کر کے سننا، پیاسا بلا رہا ہے۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، حبیب پہنچے، دروازہ کھلا، کون کا؟ قاصد حسین۔ حبیب نے خط کو کھولا، خط کو پڑھا، زوجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین کہہ رہے ہیں میرے دوست چلے آؤ۔ اللہ 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 اللہ، میں نرگہ آدم میں گر گیا ہوں، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ میں ہے، میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں۔ اے قوم کی عورتوں تمہیں ہمارا سلام، اے قوم کی ماں تمہیں ہمارا سلام، تم وہ ہو جو عزادار بناتی ہو۔ ارے جیسی سننا تھا حبیب کی زوجہ نے چوڑیوں کو اتارا، حبیب کے سینے پہ پھینک کے مارا، حبیب زہرا کا بیٹا بولا۔ سوچ رہا ہے میں جاؤں نہ جاؤں، لو رونے والوں قیامت ہو گئی۔ حبیب گھر سے نکلے، دروازے کوفہ کے باہر آئے، جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا؟ حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے سے کہہ رہا ہے اس سے بڑا مصائب نہیں پڑ سکتا، اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی جزاک اللہ، میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جیسے یہ سنا حبیب نے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا، اللہ اللہ یہ وقت آ گیا۔ ماتم کر لینا، ماتم کر لینا۔ قیامت کے جملے ہیں رونے والوں۔ تاریخ کہتی ہے حبیب میدان میں آئے، تکبیر کا شور اٹھا، زینب نے سلام کہلوایا، حرز حبیب زمین پہ گرا، زمین پہ گر کے کہتا علی کی بیٹی مجھے سلام کرے۔ صاحب تمتع ثاقبہ لکھتے ہیں لو صفے نماز لگی 1.5 سے 2 منٹ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، اور میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دے جو نہیں روتا۔ ماتم کرتے ہوئے اٹھو گے، صفے نماز لگی، حسین مصلی پر آئے، کسی ملعون نے کہا ہے علی کے بیٹے تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب کو جلال آیا، تلوار نکالی، میدان میں کودے، شرم نہیں آتی تمہاری نماز تو قبول ہو جائے۔ زہرا کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو، لو تاریخ کہتی ہے حبیب شہید ہو گئے۔ مجلس میں نے تمام کر دیا آج کی، جنہیں رونا نہ ہے سروں کو جھکا لینا۔ حبیب شہید ہو گئے، کتاب کا نام تمتع ثاقبہ، صاحب تمتع ثاقبہ لکھتے ہیں جب اہل حرم کا قافلہ 12 محرم کو کوفے میں آیا، منبر رسول کی قدم رونے والوں میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے، تم برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، اس سے بڑا مصائب میں نہیں پڑ سکتا۔ 12 محرم
ہوا، تماشائیوں کا مجمع تھا، تاشے بجائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ رونے والوں، انہی تماشائیوں کے بیچ میں صاحب تمتع ثاقبہ لکھتے ہیں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا۔ جن کے ہاتھ آزاد ہے سینے پہ رکھ دے۔ ارے رونے والوں، قیامت کے مصائب ہیں۔ حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے،